دیکھیں نا میرے محبوب یتیم تھے، وہ جس طرح بات آپ کرتے ہیں، کچھ حضرات کہہ دیتے ہیں بھی ان کی اپنی ایک طبیعت ہے کہ وہ دائی آئی اور واپس چلی گئی، کیوں؟ وہ جی یہ یتیم ہے، اس کا تو باپ ہی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں یہ بھی بڑا خوبصورت پہلو ہے، سبحان اللہ۔ یہ جو ہے نا الم یجد کا یتیمن فآوا، آپ نے عربی میں لفظ مأوا سنا نا، میرا ملجا، میرا ماوا، سنا ہے نا؟ یہ وہی آوا ہے، یہ وہی آوا ہے، وہ جو ملجا و ماوا والا ہوتا ہے نا، مأوا ٹھکانہ، گھر، عربی میں اس کا کوئی جو مرضی ترجمہ کرے، اس کا یہ ہر جس سے مرضی ترجمہ کروا لیں، آوا کا معنی ہوتا ہے خوبصورت ٹھکانہ، خوبصورت گھر، اچھا گھر، بہترین گھر، آوا بہترین ٹھکانہ، آوا کا معنی ہوتا ہے۔ فرمایا محبوب آپ تو یتیم تھے، ہم نے آپ کو بہترین گھر عطا فرمایا۔ اچھا گھر جو ہے وہ دیواروں کی وجہ سے بہترین ہوتا ہے یا مکینوں کی وجہ سے؟ صحیح ہے بھئی، کوئی بہت خوبصورت گھر ہو اور اس میں بڑے کوئی بدتمیز لوگ رہتے ہوں تو آپ اس کو کہیں گے یہ بڑا اچھا اور بہترین گھر ہے، اس کو کہیں گے آپ؟ اور اگر کوئی کسی غریب کی کٹیا ہو اور اس میں اخلاق کا ایک خوبصورت پیکر رہتا ہو، اخلاق کا خوبصورت پیکر رہتا ہو، آپ کہیں گے بھئی یہ بہترین گھر ہے۔ تو احباب گرامی، اللہ حضرت ابو طالب کے گھر کو کہتا ہے میں نے تجھے بہترین گھر دیا، میں نے تجھے کون سا گھر دیا؟ بہترین گھر عطا فرمایا میں نے تجھے۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، تجھے یتیم پایا تو بہترین ٹھکانہ دیا، خوبصورت اور بہترین گھر عطا فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو گھر اور مکان ہوتے ہیں یہ اپنی بناوٹ کی وجہ سے بہترین نہیں ہوتے، یہ گھر کے افراد کی وجہ سے بہترین ہوتے ہیں۔ اس گھر میں حضرت ابو طالب تھے تو پتہ چلا جس گھر میں جناب ابو طالب ہو میرا رب اس کو بہترین کہتا ہے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تو نہ آئے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، اور کوئی اپنی بات ہم پر تھوپنے بھی کوشش نہ کرے کہ ہم کر سکتے ہیں، یہ ہماری تحقیق ہے بھئی۔ ہم کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی کی تحقیق کے پابند ہو جائیں۔ اولیاء کتنے ہیں جنہوں نے جناب ابو طالب علیہ السلام کو سلام کیا ہے؟ ایسے ہی حضرت مولا علی کے والد صاحب کو کیا کیا؟ سلام کیا۔ تو احباب گرامی ویسے بھی آپ کبھی پڑھ کے دیکھیں نا، وہ بخاری شریف میں استسقاء کا جو باب ہے کہ قحط پڑا ہوا تھا مکے میں، کئی سال ہو گئے، بڑے چڑھاوے چڑھائے انہوں نے، اور چڑھاووں سے مجھے یاد آ گیا حضرت جو مطلب اور حضرت ابو طالب تھے وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ خانہ کعبہ کے کیا تھے؟ اچھا اب خانہ کعبہ میں بت بھی تھے، بتوں پر چڑھاوے بھی چڑھتے تھے۔ اب متولی تو چڑھاوے لیتے ہیں سارے، ایسے ہی ہے نا؟ مجھے کوئی بندہ ثابت کر دے کہ حضرت ابو طالب سرکار نے حضرت عبد المطلب نے وہ جو بتوں پہ چڑھاوے چڑھتے تھے کبھی اپنے گھر میں آنے دیے ہوں؟ کبھی آنے دیے؟ احباب گرامی کیوں؟ ان کو پتا تھا یہی تو وہ گھر ہے جہاں سے امام الانبیاء کھانا کھاتے ہیں، یہ پاکیزہ گھر ہے اور غذا بھی پاکیزہ ہے۔ اس لیے احباب گرامی وہ جو ابو سفیان جو تھا اس نے آ کے کہا، مختصر کرتا ہوں، اس نے کہا کہ اے ابو طالب ہم نے تو بڑی کوشش کی، اپنے خداؤں سے بڑا کہا بارش کے لیے، اب تو ایسا کر کہ تو اپنے خدا سے کہہ۔ پڑھ کے دیکھ لیں حدیث پاک میں۔ اچھا حضرت ابو طالب سے جب اس نے کہا نا کہ اب تو کر اپنے خدا سے بات، آپ اس وقت عیال داری والے تھے، ان کے بچے تھے، کوئی غیر شادی شدہ یا وہ لاولد نہیں تھے، ان کے گھر میں اور بھی بچے پھرتے تھے، اور بھی تھے بچے، ان کے دوسرے بھائیوں کے بھی تھے، اپنے بھی تھے، دوسروں کے بھی تھے، ایک ہی فیملی کے بچے تھے۔ نبی پاک کو اٹھا کے خانہ کعبہ لائے، خانہ کعبہ لا کے میرے نبی کی پشت کعبے سے لگائی اور لگا کے کہا کہ اے اس گھر کے رب، ہائے ہائے واہ واہ، کیا کہا؟ اے اس گھر کے رب، تجھے اس کے چہرے کا واسطہ ہے، بارش عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے، یہ بھی میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو پتہ چلا کہ وہ جو اس دور کے کفار تھے ان کو پتا تھا کہ ہمارے خدا تو یہ بت ہیں، ابو طالب کا کوئی اور ہے، ابو طالب کا خدا کوئی اور ہے، یہ نہیں ہے۔ اس لیے احباب گرامی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جو بزرگ آباء و اجداد اپنے گھر والے بھی بڑے پاکیزہ عطا فرمائے۔ اور بارش سے ہی یاد آ گیا ہے کہ ایک دفعہ 3 سال بیت گئے مدینہ طیبہ میں، بارش نہ ہوئی، بارش نہ ہوئی۔ اچھا وہ جو حدیث میں نے سنائی اس کے الفاظ کچھ یوں تھے کہ ابو سفیان آیا اور اس نے آ کے کہا کہ ابو طالب تو بڑی صلہ رحمی کی باتیں کرتا ہے، تو بڑے رشتہ داروں کے حقوق کی باتیں کرتا ہے،
تو بڑے ہیومن رائٹس کی باتیں کرتا ہے کہ ایسے ہے، رشتہ داروں سے یہ کریں، عزیزوں سے، قریبی رشتہ داروں سے اچھے اچھے. تو ہم بھی تو وہی تیری برادری ہے نا، ہم مر گئے ہیں، ہمیں بھی رشتہ دار تو جانتا ہے، ہم مر گئے ہیں. تو اب اپنے خدا سے کہہ کے بارش آئی. تو احباب گرامی پتہ چلا یہ جو میرے نبی کے گھر والے تھے یہ اس دور میں بھی اچھی باتیں کرتے ہوتے تھے، لوگوں کو اچھی باتیں سکھاتے ہوتے تھے، صلہ رحمی کی، نیکی کی، اچھائی کی. اچھا نبی پاک 3 سال، یہ دیکھیں نا نبی پاک کی ایسی سیرت کی بات ہے، 3 سال ہو گئے بارش نہیں ہوئی. جمعہ ہو گیا، صحابہ مسجد سے باہر آپس میں باتیں کرنے لگے. میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھئی یہ شور کیا ہے، یہ باتیں کیسی ہیں؟ عرض کیا حضور باتیں کیا ہیں؟ باتیں تو یہ ہیں کہ مر گئے، جانور مر گئے، ہم مر گئے. قحط سالی نے انتہا کر دی. تو میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ قربان جاؤں، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جدھر یہ جو جبل احد ہے نا، ادھر میرے نبی نے یوں اشارہ کیا اور ادھر سے ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور میرے نبی نے عرض کیا اللہم علینا، یا اللہ یہ ہم پر برسے. صحابہ کہتے ہیں ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیا تھا کہ بارش شروع ہو گئی تھی. ہاں بھئی یہ بھی تو یوں اشارہ کیا، وہ جو جبل احد کی طرف سے ایک ہی ٹکڑا آیا اور بارش شروع ہو گئی. تو احباب گرامی پھر بارش ہوتی رہی. اگلے جمعے پھر سے ابا نے کیا مسئلہ بنا بھئی؟ اب تو حضور ڈوب گئے، ککھ نہیں رہا، پانی ہی پانی ہو گیا. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں کیا اللہم ولا علینا ہوا علینا، یا اللہ یا اب ہم پر نہ برسے، کہیں اور برس جائے. صحابہ کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے خدا کی قسم ہم نے دیکھا کہ نبی پاک نے یوں انگلی پھیری نا، ایسے تھا جیسے یہ کوئی کٹر نہیں ہے، یوں بادل کاٹے گئے اور مدینہ طیبہ پہ ایک بوند بھی نہیں تھی، باہر بارش ہو رہی. تو یہ میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی عظمتیں، آپ کی شانیں، آپ کا مقام و مرتبہ اور آپ کی سیرت ایسی خوبصورت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہی سکھاتے ہیں. کیا لوگوں، وہ آپ نے حبیب یمنی والا واقعہ بھی سنا ہوگا، وہ چاند والا، اس کے اسلام والا بھی سنا دو. ٹھیک ہے، کوئی مختلف روایات ہیں، وہ روایت جو کم ہم سنتے ہیں وہ عرض کیے دیتا ہوں. ابو جہل اور دیگر کچھ لوگوں نے حبیب کو خط لکھا یمن میں. وہ آ گیا، ان کا جی بتاؤ، انہوں نے اپنا مسئلہ بتایا. اس نے کہا بھی تم اتنے وہ کتنے ہیں؟ ان کا جی ایک ہی ہے. تو اس کو قتل کر دو. اس نے کہا جی قتل تو ہم نہیں کر سکتے، بڑا مسئلہ ہے، برادری میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو ایسا کر، تو پیسے لے اور تو قتل کر دے، تجھے تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، تو کر دے قتل. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. خنجر اس نے چھپایا یہاں، تو کہا کہاں ہے؟ خانہ کعبہ میں. میرے نبی اکیلے طواف کر رہے تھے، اس وقت سین چھوٹا تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا انہوں نے بڑا کہا، انہوں نے کہا اگر اس کے پاس جانا ہے تو آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں، کان بھی کسی طرح بند کر دیں. کہا کیوں؟ کہتے یار بڑا پرابلم ہے، جس کو بھی بھیجتے ہیں جو اس کو دیکھتا ہے وہ بھی اس کا کلمہ پڑھتا ہے، جو اس کی بات سن لیتا ہے وہ بھی اس کا کلمہ. اس نے کہا بھئی یہ کیا تماشا ہوا، میں اس کو پھر تمہارا کام کیسے کروں گا اگر میں آنکھیں ہی بند کر لوں، اگر میں کان ہی بند کر لوں تو یہ معاملہ کیسے ہوگا؟ ابھی بڑا مسئلہ ہے، ہمیں بڑے لوگوں کو ہم بھیجتے ہیں جڑا کر لیدہ ہو ہو جائے. اچھا چلو میں بھی جاتا ہوں. جب آقا کریم طواف کرتے کرتے اس کے پاس آئے نا، تو آپ نے فرمایا نام لے کے، حبیب یمن سے کب آئے؟ اب اس کی فرسٹ ملاقات تھی، پہلی. اس نے نبی پاک کو پہلے نہیں دیکھا تھا، ملا بھی نہیں تھا. اس کی ہوائیاں اڑ گئیں کہ بھی عجیب بات ہے، اس کو میرا نام کس نے بتایا، اس کو میرا کس نے بتایا. اس نے کہا کہ میں تو جو ہے نا ابھی ابھی آیا ہوں، اے محمد ابھی ابھی آیا ہوں. نام لے کے کہا. اس نے بھی پہلے نہیں دیکھا ہوا تھا، محمد کہہ رہا تھا. آپ نے فرمایا تجھے وہ ابو جہل نے خط نہیں لکھا؟ اس نے کہا نہیں مجھے تو کوئی خط نہیں لکھا. انہوں نے تجھے میرے قتل کا نہیں کہا؟ اس نے کہا جی مجھے تو کوئی ملا ہی نہیں، مجھے کوئی ملا ہی نہیں، میں یعنی مکر گیا، پکا تھا نا بندہ، مکر گیا، مجھے کوئی نہیں ملا، میری کسی سے ملاقات نہیں ہوئی، میں کسی غار میں نہیں گیا، میں تو سیدھا یہاں آیا ہوں. آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، چلو ایسا ہے کہ میں کوئی تمہیں بتا دوں، تیرے دل میں کوئی بات ہے. پھر وہاں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بات بتائی اس کی بیٹی والی، اور المختصر وہ میرے محبوب کے قدموں میں گرا، اور قدموں میں گر کے اس نے کلمہ پڑھا، اور پہلے محمد محمد کہتا تھا، اب یا رسول اللہ کہنے لگا. ہاں تو ویسے اس سے بزرگ کہتے ہیں کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ کسی کو یوں محمد محمد کہنے ہی نہیں دیتا، اور اگر کوئی محمد محمد کی تسبیح کر لے تو اس کو اللہ کافر نہیں رہنے دیتا.
اس کو اللہ کبھی کافر نہیں رہنے دیتا، اس کو اس نام کے صدقے میں اس کی بگڑی بنا دیتا ہے۔ تو یہ میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جن کی کیا شان ہے، جن کا کیا مقام ہے، جن کی بڑی منزلتیں ہیں۔